بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انما الاعمال بالنیات الى آخر الحدیث او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ہم پر بڑا احسان ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا، اس عظیم ذات کی بڑی مہربانی ہوئی کہ اس نے ہمیں عشاء کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مزید کرم یہ ہوا کہ دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے ہم کو جمع فرمایا۔ اللہ کی ان نعمتوں پر ہم تہہ دل سے اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مرتے دم تک ہمیں نمازوں کو قائم کرنے والا اور دینی مجلسوں میں خلوص و للہیت کے ساتھ حاضر ہو کر مستفیض ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیا کیجیے، اس لیے کہ نصیحت کرنا مومنوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اب اس آیت پر ایک الگ طرح سے نظر ڈالنے والے جب نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں نصیحتیں بہت ہو رہی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مومنوں کے حالات میں سدھار نظر نہیں آتا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی تو فرماتے ہیں کہ نصیحت کرنا مومنوں کو نفع پہنچاتا ہے اور رب تعالی کی بات جھوٹی ہو نہیں سکتی۔ نفع نظر نہیں آ رہا، مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر سچے پکے مومن ہے تو نصیحت اثر کر کے رہے گی، اور نصیحت اثر نہیں کر رہی تو ہمیں اپنے ایمان کی خبر لینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم دولت ہے ایمان۔ میرے بھائیو، ایمان ہے تو ہے، اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایک غلام سماج میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ آقا جب چاہے بیچ دیتا ہے، جس کو چاہے بیچ دیتا ہے، جو حکم کرتا ہے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، اس کا کمایا ہوا اپنا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو اس کے بالمقابل ایک مشرک آدمی ہے جس کا دل ایمان کے نور سے خالی ہے، پوری دنیا کا بادشاہ کیوں نہ ہو جائے،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں البتہ مومن غلام مشرک سے بہتر ہے. تو بہتری کا پیمانہ اور معیار یہ ایمان ہے. میرے بھائیوں، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان معزز ہوگا، اور جتنا ایمان میں جھول ہوگا، کمزوری ہوگی، اتنا ہی انسان پستی اور ذلتی میں ہوگا. میرے بھائیوں، ہمیشہ اللہ کے حضور میں ایمان کی اس دولت پر شکر ادا کرتے رہنے کی ضرورت ہے. ہم نکلتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو ایمان کا نور سینوں میں نہیں رکھتے. تو ایسے موقع پر فوراً نگاہ اللہ کی طرف اٹھے اور ہم کہیں اللہ آپ کا شکر ہے، یہ انسان وہ بھی میری طرح دو آنکھ رکھتا ہے، یہ انسان وہ بھی میری طرح دو ہاتھ رکھتا ہے، دو پیر رکھتا ہے، میری طرح وہ بھی جذبات رکھتا ہے، میری طرح وہ بھی سنسار رکھتا ہے، اس کو بھی زندگی ملی ہے، مجھے بھی زندگی ملی ہے، ایک دن آئے گا وہ بھی مرے گا، میں بھی مروں گا. اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے وہ سرمایہ دیا ہے کہ پوری کائنات مل کر اس کا مقابلہ نہیں. اتنی عظیم دولت سے آپ نے نواز دیا، لک الحمد و لک الشکر. تو کسی کافر کو دیکھو تو یاد آئے اپنا ایمان، اور ایمان یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر گزاری کرو گے میں ضرور بھی ضرور نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اس لیے ہمیشہ ہمیں ایمان کی اس عظیم دولت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اگر ایمان ہے تو ہر عمل قیمتی ہے، ایمان نہیں تو ظاہر میں دکھنے والا کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو بے حیثیت ہے. ہمارے یہاں فقہ میں کتاب پڑھائی جاتی ہے نور الایضاح، ابتدائی سالوں میں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں طہارت کے مسائل آتے ہیں، وضو کے مسائل آتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر پانی کے استعمال کرنے پر کوئی آدمی قادر نہ ہو اور وہ پاک نہ ہو، نماز کا موقع آئے تو کیا کرے؟ تو کہا تیمم کریں گے. اب تیمم کے لیے ایک شرط ہے، تبھی تیمم صحیح ہوگا. وضو کے لیے وہ شرط نہیں ہے. یعنی نیت کرنا وضو کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے. ایک آدمی جا رہا تھا، بہت زور کی بارش آئی، پورا کا پورا بھگ گیا، پھر وہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. نماز صحیح ہو جائے گی، اس لیے کہ پورا جو اعضائے وضو ہے وہ پانی میں بھگ چکے ہیں، گرچہ اس کی کوئی نیت نہیں تھی. تو وضو بغیر نیت کے بھی صحیح ہو جائے گا. ہاں، وضو پر اگر آپ کو نیکی چاہیے تو نیت شرط ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. لیکن وضو کا بدل تیمم ہے، اور تیمم کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے. ایک آدمی جا رہا تھا اور گرد و غبار بہت زیادہ تھا، تو اس کا پورا چہرہ گرد آلود ہو گیا، دونوں ہاتھ اس کے گرد آلود ہو گئے. تو محض چہرے کا پورا گرد آلود ہو جانا، دونوں ہاتھ کا گرد آلود ہو جانا، یہ تیمم کے لیے کافی نہیں. تیمم کے لیے نیت شرط ہے، پھر چہرے پر ہاتھ پھیرو، دونوں ہاتھوں پر مسح کرو. اب فقہا لکھتے ہیں کہ نیت کے صحیح ہونے کے لیے بھی شرط ہے. ایک آدمی اس نے نیت کی، لیکن اس کی نیت بھی جب کارآمد ہوگی جبکہ اس کے اندر اسلام اور ایمان کی صفت ہوگی.
میرے بھائیوں، ایک انسان اپنی پوری توانائی صرف کر دیتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، جب سے بالغ ہوا، جب سے ہوش سنبھالا تب سے اسٹرگل کر رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک محنت کر کر کے جوانی ختم کر دی، نچوڑ دی، خون پسینہ ایک کر دیا، 70 سال ہو گئے زندگی کے، اسٹرگل کرتے کرتے کرتے، اور بہت پیسہ جمع کیا، بہت پیسہ جمع کیا، بہت محنت سے جمع کیا۔ اب اس نے سوچا کہ یہ سارا پیسہ میں کیا کروں گا، میں تمام غریبوں کے لیے جو نادار ہے، محتاج ہے، پوریاں کے خاطر، نیکی کے خاطر صرف کر رہا ہوں۔ اپنی پوری زندگی کی کمائی ہوئی پونجی بہت خلوص کے ساتھ محتاج بندوں پر صرف کر دی، بڑے بڑے ہسپتال بنا دیے، بڑے بڑے مسافر خانے بنا دیے، لوگوں کی سہولت کے لیے بہت سارے رفاہی کام کیے، اور سارا سرمایہ لٹا دیا۔ میرے بھائیوں، اس کے دل میں اگر ایمان نہیں ہے تو اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد بھی ایک رتی برابر بھی نیکی کا وہ مستحق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان سے اس کا سینہ خالی ہے۔ اس کے بالمقابل ایک بالکل پھٹیچر انسان ہے، نہ روپیہ ہے نہ پیسہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ خرچ کر کے کچھ نیکی حاصل کر سکے۔ ایک پریشان آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس پر نگاہ پڑتی ہے، اس نے دل میں سوچا کہ اس پریشان آدمی کی پریشانی تو میں کیا دور کر سکتا ہوں، کچھ تسلی کے دو بول بول دوں تاکہ کچھ لمحے اس کو راحت پہنچ جائے۔ وہ اٹھتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، سلام کرتا ہے، دو تسلی کے بول بولتا ہے، اس کا سینہ کچھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ عمل جس میں اس کا 1 روپیہ صرف نہیں ہوا، اگر اللہ نے چاہا تو اس کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ اپنے دل میں ایمان رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ ایمان ہم نے اپنی کاوش سے، اپنے کمال سے، اپنے حسب و نسب کے بل بوٹے پر حاصل نہیں کیا ہے، یہ محض اور محض رب تعالیٰ کی نگاہ کرم تھی، اس کا فضل و احسان تھا کہ ہمارے سینے میں یہ ایمان کا نور رکھ دی۔ میرے بھائیوں، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ہم پر احسان فرمایا تو ہم اس ایمان پر محنت کر کے اس ایمان کو مرتے دم تک بچا کر رکھ کر اللہ کے حضور میں پیش ہونے والے بنے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایمان بچے گا کیسے، ایمان میں کمال پیدا ہوگا کیسے، اور اللہ کے حضور میں ہم ایمان لے کر کیسے جانے والے بنیں گے؟ تو یاد رکھو، انما الاعتبار بالخواتیم، اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے۔ پوری زندگی ایمان کے ساتھ گزری، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، 100 بار اللہ کی پناہ، 100,000 بار اللہ کی پناہ۔ مرنے سے پہلے اگر ایمان سلامت نہیں رہا تو ہمیشہ کی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اعتبار خاتمہ کا ہے۔ اب خاتمہ کیسا ہوگا کسی کو پتا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جیسی زندگی گزرے گی
ویسا خاتمہ ہوگا، اور جیسا خاتمہ ہوگا ویسا آخرت میں فیصلہ ہوگا۔ اس لیے ہماری زندگی ہمیں اس نہج پر گزارنے کی ضرورت ہے جس نہج پر ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم صحابہ کو گئے تھے۔ سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا یہ ایمان کے بقا، ایمان میں کمال اور ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کے لیے سب سے بڑی ضمانت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، اس کو لازم پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک ہے میری سنت اور شریعت کے مطابق ہماری 24 گھنٹے کی زندگی گزرے، اس کا ہر مومن کو اہتمام چاہیے اگر وہ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ظاہر میں جو دکھنے والی دنیا ہے وہ بے حیثیت ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ ہوتا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا کو وہ حیثیت دے رکھی ہے کہ آخرت دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہے، دنیا اپنی ذات سے بھی آگے پہلے نمبر پر ہے۔ نہ صحت کی فکر ہے، نہ اپنے آرام کی فکر ہے، بس ہائی دنیا، ہائی دنیا، ہائی دنیا۔ تو اپنی ذات سے بھی آگے دنیا کو کر دیا اور آخرت اس سے بھی پیچھے چلی گئی۔ میرے بھائیوں، اگر یہ روش رہی تو ہم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کریں گے، ہم خود اپنا ہی نقصان کرنے والے ہو جائیں گے۔ حدیث قدسی میں ہے، پوری روئے زمین پر سارے لوگ شیطان بن جائے، نافرمان ہو جائے، میری عزت کی قسم اللہ فرماتے ہیں کہ میری عظمت اور کبریائی میں رتی برابر کوئی فرق نہیں آئے گا، اور پوری زمین سب سے متقی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرح ہو جائے، پھر بھی میری عظمت اور کبریائی میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ انسان کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم نیکی کرو گے، اچھائی کرو گے، زندگی سنت اور شریعت کے مطابق بناؤ گے تو اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ احسنتم احسنتم لانفسکم، تم اپنے ہی لیے اچھائی کر رہے ہو، اور اگر تم برائی کر رہے ہو تو کسی کا نقصان نہیں کر رہے ہو، یہ برائی کا وبال تم اپنے ہی سر پر لے رہے ہو۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ آخرت کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے، دینداری کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے وہ شریعت ہم کو عطا کی ہے کہ جو ہماری فطرت سے ہم آہنگ ہے۔ ایک انسان کے لیے بہت کم چیز اس کی ممانعت کی گئی، اللہ نے فرمایا سب چیزیں برتو، بہت کم چیز ہے جس کو گنا جا سکتا ہے، یہ منع ہے، یہ منع ہے، یہ منع ہے، یہ منع ہے، باقی سب چیزیں آپ کے لیے مباح ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو یہ فرما دیتے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ایک گھونٹ پانی پینا ہے، اور باقی کا سارا وقت میرے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے، بندہ ہونے کے ناطے دم مارنے کی گنجائش نہیں تھی۔ پیدا اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے کیا، اور ہم جائزہ لیں اپنی زندگی کا کتنا وقت عبادت میں گزرتا ہے۔
نماز ہی کو لے لیجئے، 5 وقت کی نماز ہے، کتنا وقت ہوتا ہے؟ 10 منٹ میں ہم مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں. بعض مرتبہ تو مسجد میں آنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے. نیند آ رہی ہے، غفلت ہو رہی ہے، سستی آ رہی ہے، کیسے نماز کو جاؤں؟ 24 گھنٹے میں وہ شخص جس کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا، بہت کم وقت اس پر نماز فرض کی گئی، اس میں بھی سستی کر رہا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں، ہم جو اس دنیا میں زندہ ہے وہ اللہ کے رحم و کرم پر ہی زندہ ہے، اس کی مہربان ذات کے فضل پر زندہ ہے، ورنہ وہ کرتوت ہمارے ہیں کہ پل بھر کے لیے اس دنیا میں زندہ رہنے کے ہم قابل نہیں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جس آدمی نے جانتے بوجھتے بغیر کسی عذر کے فرض نماز چھوڑ دی، تحقیق کہ اس نے کفر کیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آدمی کو اللہ کی اس دھرتی پر سانس لینے کا حق نہیں ہے، اس کی گردن مار دی جائے گی. امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا، اس کو اس دھرتی پر جینے کا حق نہیں ہے، اس کی گردن مار دی جائے گی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ اللہ کا اتنا بڑا ناشکرہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں یہ خوشی کے ساتھ گھومتا پھرتا رہے، اس قابل نہیں ہے. اس کو اتنی مار مارو کہ اس کے بدن سے خون بہنے لگے اور اس کو قید کر دیا جائے ہمیشہ کے لیے، جب تک کہ یہ توبہ نہ کر لے. وہ نبی جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق کے تمہارے پاس تمہارے ہی میں سے ایک نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں. کیسے رسول ہیں؟ انٹروڈکشن کروایا، ان کی خوبی گنوائی. میں اور آپ گنواتے تو کہتے کہ اس میں اتشیوکتی ہے، مبالغہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پاک ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات اور خوبیاں بیان فرماتے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تم پر جو تکالیف آتی ہے، تم جو پریشان ہو جاتے ہو، تمہاری ان تکالیف اور پریشانیاں اس محمد پر، اس نبی پر نہایت ناگوار ہوتی ہے. امتیوں کے ساتھ نبی کا کیسا والہانہ تعلق کہ امتی کی پریشانی نبی پر بہت گراں گزرتی ہے. اور یہ گواہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام پاک میں دے رہے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم. اور کیا ہے خوبی؟ حریص علیکم، تم پر بڑے حریص ہیں. ان کی چاہت یہ ہے کہ میرا ہر امتی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے، دنیا میں بھی راحت و سکون میں رہے، آخرت میں بھی راحت و سکون میں رہے. حریص علیکم، سب کے لیے اچھائی کے بڑے حریص ہیں. اور جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ کا نبی کا تعلق کیا پوچھنا، بالمؤمنین رؤوف رحیم، مؤمنوں کے ساتھ تو نہایت رحم کرنے والے، نہایت مہربانی کرنے والے. اب میں آپ کو جو سنانے جا رہا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عمدہ خوبیاں قرآن گواہی دے رہا ہے. وہ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ مرو اولادکم بالصلاۃ ب7، اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو نماز کا حکم کرو. اے اولیاء، اے ماں باپ لوگ. اب اتنے شفیق و مہربان نبی
کیا فرماتے ہیں، اور جب 10 سال کا ہو جائے، جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو تم اس کو مارو۔ اندازہ لگاؤ، امتی کی تکلیف جس پر بہت چاک اور گراں گزرتی ہے، ان کو مارنے کا حکم دے رہی ہے وہ ذات جن پر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی۔ 10 سال کی عمر کا بچہ ہے، مکلف نہیں ہے، نماز چھوڑنے پر اتنا مشفق و مہربان نبی مارنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ اندازہ لگاؤ پھر ان کے سامنے نماز کی اہمیت کیسی ہوگی کہ ابھی مکلف نہیں، نماز چھوڑنے پر اولیاء کو حکم دے رہے ہیں کہ ان کو مارو۔ مکلف ہونے کے بعد جو بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑتا ہے، نبی کی نظر میں اس کا کیا عالم ہوگا؟ میرے بھائیو، آج ہم نے نماز کو بہت لائٹلی لے لیا ہے، بہت ہلکا لے لیا ہے۔ ہمارے ہلکا اور لائٹلی لینے سے اس کی عظمت اور اس کی اہمیت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم کیا قصور کر کے آئے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر نماز صحیح طور پر ہماری زندگی میں زندہ ہو جائے، انشاءاللہ ایمان میں کمال اور مضبوطی کے اسباب بہم پہنچ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ ایمان کو جو کمزور کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ بے حیائی کے کام، گناہ کے کام، نافرمانی کے کام۔ نماز اگر ہماری زندگی میں حقیقت کے ساتھ آ گئی، یہ نماز ایسی پروٹیکشن والی چیز اور انرجی والی چیز ہے کہ انسان کو بے حیائی اور گناہوں سے بہت دور تک دھکیل دے گی، روک دے گی۔ اب جب انسان کی زندگی میں بے حیائیاں نہیں ہے، گناہ نہیں ہے اور نیکیاں ہے، تو ایمان کتنا کامل ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج ایمان کو مضبوط کرنے والی اور ایمان کو کمزور کرنے سے روکنے والی چیز نماز ہماری زندگیوں سے رخصت ہو رہی ہے۔ پڑھ لینا کافی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، فویل للمصلین۔ اللہ اکبر، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کون نمازی؟ جن کے لیے قرآن میں ہلاکت ہے، جہنم کا ایک وادی ہے، ایک جگہ ہے نمازیوں کے لیے۔ اللہ اکبر، نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے نہیں، جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے۔ جو نماز اپنی حقیقت کے ساتھ نہیں پڑھتے، نماز میں چوری کرتے ہیں، نماز میں غفلت کرتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت۔ تو نماز ہی کو چھوڑ دے، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، بہت دل پر لینے کی چیز ہے۔ 2 پیسے اگر کم ہو جاتے ہیں مر نہیں جائیں گے، لیکن اگر نماز چلی گئی تو بہت ہلاکت کی چیز ہے، بہت ہلاکت کی چیز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ایمان پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ نمبر 2، ایمان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر پورے طور پر عمل کرنے کی کوشش میں لگے رہو۔ اگر خلوص ہوگا، سچی طلب ہوگی اور عمل کرتا رہے گا، اللہ سبحانہ و تعالی لا یضیع اجر المحسنین، نیکوکاروں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اس لیے یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اذا جاء لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ لیکن اگر ہم نے کچھ نہیں کیا ہے تو پھر بہت برا آگے کا معاملہ ہے۔ اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے۔ پہلی پوچھ نماز کی ہوگی، اگر وہ صحیح نکلی
باقی کے مراحل بہت آسان ہوں گے، اور اس میں اگر 19-20 ہو گئی تو باقی کے مراحل بہت کٹھن گزر سکتے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہمیں نمازوں کا خصوصی اہتمام کرنا ہے، ہماری اولادوں کو نمازوں کا حکم کرنا ہے اور ان کو بھی نماز پر لانے کی فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالی میرے اور آپ اور تمام مومنین کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان کو کمزور کرنے والے گناہوں سے ہماری پوری حفاظت فرمائے، اور ایمان میں کمال پیدا کرنے والے اخلاق اعمال کو زندگی میں لانے کی ہم سب کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے پیارے رب، اے کریم پروردگار، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ بہت بری طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ یہ آپ کا کرم ہے جس نے ہمیں زندہ چھوڑا ہے۔ یا اللہ ورنہ راتیں ہماری اتنی بری ہے کہ اگر ہم پر گناہ، ہمارے گناہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے تو کوئی ہم پر تھوکنا بھی گوارا نہ کرے۔ یا اللہ ہماری راتیں، یا اللہ ہمارے دن کی گھڑیاں آپ کی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے، ربا معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ آج تک ہم نے جو کچھ کیا، یا اللہ معاف فرما دیجیے۔ آپ بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، بڑے مہربان ہے۔ یا اللہ اے پاک پروردگار، اے کریم پروردگار، ماں عائشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اقراری مجرم بن کر رب کے حضور میں مغفرت چاہتا ہے تو کریم پروردگار اس کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ یا اللہ مسجد میں، یا اللہ نیک لوگوں کے مجمع میں، آپ کے حضور میں اپنی زندگی کے تمام کالے کرتوتوں کا، یا اللہ سیاہ کاریوں کا، بے حیائیوں کا، بے ادبیوں کا اعتراف کر کے اقراری مجرم بن کر آپ کے حضور میں، یا اللہ بہت مبارک رات میں، یا اللہ مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے کریم رب معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، ربا معاف فرما دیجیے۔ آپ کو تو معافی بڑی پسند ہے، جب بندہ آپ سے معافی چاہتا ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ یقیناً کہ ہمارے بہت پیارے رب، اے کریم رب، ہمارے گناہوں کو آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، معاف فرما دیجیے۔ اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے اساتذہ مشائخ کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے تلامذہ اور طلباء کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے، یا اللہ تمام رشتہ داروں کے، قریب کے دور کے تمام رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے بیوی بچوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ جنہوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا، لکھا، ہم سے متوقع ہیں، یا اللہ ہمارے بڑوں سے جنہوں نے دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان تمام کے گناہوں کو یا اللہ اپنے لطف و احسان، فضل و عنایت اور مہربانی سے معاف فرما دیجیے۔ امت کی ذبح حالی پر رحم فرما دیجیے، امت کی نیاں بور میں پھنس چکی ہے، یا اللہ ہر طرف، یا اللہ دنیا کی رٹ لگ رہی ہے اور امت یا اللہ اندھی بن کر دنیا کی طرف لپک رہی ہے۔ یا اللہ امت کو احساس نہیں کہ یہ چمک نہیں، یہ انگارے ہیں۔ اے پاک پروردگار، آپ کے سوا کون بچا سکتا ہے؟ ربا
اے پاک پروردگار آپ ہی محافظ ہیں اور بہترین محافظ ہیں آپ کے لاڈلے نبی کی، یا اللہ لاڈلی امت کو بچا لیجئے، ربا بچا لیجئے۔ پروردگار آپ کے ساتھ والہانہ محبت اور عشق عطا فرما دیجئے۔ اے پاک پروردگار پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی، یا اللہ رات رات بھر کڑھتے رہے، یا اللہ امت کے لیے مانگتے رہے، یا اللہ ان کی کڑھن کو آپ نے کلام پاک میں بیان فرمایا۔ ربا آج اسی مشفق و مہربان نبی کی سنتوں کے جنازے ہم خود اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں، ربا معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے یہ برے اعمال جب ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو ان کو کس قدر دکھ ہوتا ہوگا۔ اے پاک پروردگار ہمیں حیا عطا فرما دیجئے، یا اللہ محسن کو یا اللہ محسن سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اے پاک پروردگار فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، آپ بہترین محافظ ہیں اور تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ہم بہت قابل رحم ہو چکے ہیں، یا اللہ پوری دنیا یا اللہ ہم کو مٹانے پر تلی ہوئی ہے، یا اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، امت کے ایک ایک فرد کو اپنے ایمان کی یا اللہ سلامتی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ اے پاک پروردگار جب تک زندہ رکھے ایمان پر، اعمال صالحہ پر، اعضاء کی سلامتی کے ساتھ زندہ رہنا نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ زیادہ سے زیادہ اپنی مرضیات پر چلا کر اپنی مرضیات سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما، انہیں عقائد حق، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ عالیہ سے مالا مال فرما۔ یا اللہ برے اخلاق سے، برے کردار سے، برے طور طریق سے، بری صحبتوں سے، بری صحبتوں کے برے اثرات سے، برے ماحول سے، برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اے پاک پروردگار پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، ناشکری سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار ہماری دنیا بھی سنوار دیجئے، ہماری آخرت بھی سنوار دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، اہل و عیال کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ اگر آپ نے حفاظت فرما دی تو یہ آپ کا کرم ہوگا، آپ کا بغیر کسی استحقاق کے ہم پر بڑا فضل ہوگا۔ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، ایک نگاہ کرم ڈال دیجئے۔ ہماری زندگی کا سوال ہے ربا، آپ کے حضور میں بہت لجاجت کے ساتھ ایک درخواست ہے، ربا ہم اپنا بنا لیجئے، آپ ہمارے ہو جائیے، اور جب وقت موعود آئے تو آپ کی رضا والی موت نصیب فرما دیجئے۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک اے پیارے رب ہم آپ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں ہوئے ہیں، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی نیک اور جائز مرادیں عافیت و سہولت کے ساتھ پورا فرما دیجئے۔ ربنا جئناک تائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔